دیکھیں دو ملک ایسے ہیں کہ جن کی آپس کی سیاست نے، میں اس کو سیاست کہوں گا کیونکہ بنیادی طور پر علاقے کے کنٹرول کے لیے اور ایک طویل عرصے کی عرب اور عجم کی جنگ ہے جس نے مسلم امہ کو تباہ و برباد کر دیا ہوا۔ ایک شام کے اندر شام کی فوج کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ ایران ہے، اور دوسرا سعودی عرب ہے جو مصر کے اندر مصر کی فوج کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کبھی بحرین میں، کبھی قطر میں، کبھی سعودی عرب کے شرق کے علاقے میں کون کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر ان دونوں طاقتوں نے، اور پاکستان میں بھی ان دونوں طاقتوں نے اپنے ان سپورٹرز کو اکسایا نہیں ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک جگہ قتل ہوتا ہے، اگر ایک خاص گروہ کا قتل ہوتا ہے تو اس خاص گروہ کے لوگ اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسرے گروہ کا قتل ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ اخوان المسلمین بنیادی طور پر بڑی بین تنظیم تھی، انہوں نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جمہوریت ایک راستہ ایسا ہے کہ جس میں ہم آگے چل کے ایک عالمی طور پر قابل قبول صورتحال کے اندر ہو جائیں گے۔ یہ تنظیم 1928 کے اندر قائم ہوئی اور اس وقت سے لے کر کئی لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے چکی ہے۔ ناصر آیا جو کہ کمیونسٹ تھا، اس کے بعد انور سادات آیا جو کہ سیکولر تھا، اس کے بعد حسنی مبارک آیا جو کہ سیکولر تھا۔ یہ سارے کے سارے کمیونسٹ اور سیکولر جو ہیں ان کو قتل کرتے رہے، ان کو پھانسیاں دیتے رہے، لیکن انہوں نے جمہوری راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی جمہوریت اس وقت جمہوری ممالک بڑے بڑے جو چیمپئنز ہیں وہ چاہتے ہیں، اس طرح کی جمہوریت کے اوپر پورے نہیں اترتے تھے وہ۔ ان کے ہاں بنیادی طور پر 67% لوگ، 72% لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی شریعت وہاں پر نافذ کی جائے۔ میڈیا کا پروپیگنڈا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے لکھنے والے ان ساروں کی باتیں جو ہیں وہ سامنے لا کے ایک خاص حملہ کھڑا کیا گیا، 3-4 لوگوں کو وہاں لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ صورتحال بنائی گئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیں جتنی بھی بڑی بڑی ہو چکا ہے کہ ہر صورت اخوان المسلمین کو کچل دیا جائے گا، یہ سینکڑوں ہزاروں جانوں جو قتل عام ہوا یہ رائے گا جائے گا سب کچھ؟ یہ قتل، اس سے جو طوفان اٹھنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ القاعدہ کہاں سے بنی ہے؟ کیا یہ ملکی صورتحال ہے کسی ملک کی؟ یہ وہ انٹرنیشنل ظلم ہیں کہ جو مختلف ملکوں کے اندر ہوئے اور وہاں سے وہ لوگ نکل کے القاعدہ کے لوگ وہاں سے باہر آئے۔ افغانستان میں روس آیا، فلسطین کے اندر مسلسل مظالم ہوتے رہے، اس کے بعد اور یہ سارے کوئی مصر سے اٹھا، کوئی یمن سے اٹھا، کوئی فلسطین سے اٹھا، کوئی سعودی عرب سے اٹھا، القاعدہ انہوں نے بنائی۔ یہ طالبان کہاں سے بنے ہیں؟ طالبان کو مطلب یہ کسی علاقے سے بنے ہیں؟ یہ بھی ایک خاص تنظیم، اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے سوچ لیا کہ جمہوری طریقے سے تو ہمیں حق نہیں ملتا ہے، جمہوری طریقے سے تو ہمیں تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جس دن الجزائر کے اندر حکومت الٹی گئی تھی اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ اسلام پسند آ رہے تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد سام بن لادن سوڈان میں جا کے بیٹھ گیا تھا اور اس نے الجزائر کو سپورٹ کیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ تمہاری جمہوریت کو نہیں مانتے۔ وہ لوگ وہ دہشت گردی کی طرف جب مائل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تو معصوم انہی اپنے ہی بھائیوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی راستہ نہیں رہتا۔ دیکھیں آپ جب دہشت گردی کی صورتحال میں آتے ہیں تو پھر اس کا کوئی اصول اور پرنسپل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، اب بھی تو اپنے بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے نا، اور اپنے بھائیوں کا شام میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اپنے بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے نا۔ یہ جو بندے مرے ہیں، 2500-3 ہزار بندے مرے ہیں، یہ جس طریقے سے مرے ہوئے ہیں اور جس طرح شہید ہوئے، جس طرح ان کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو کوئی آپ کا کوئی نہ آپ کا تجزیہ کار اس پہ لکھتا ہے، نہ آپ کا کوئی بڑا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ الجزیرہ جیسا جو چینل ہے وہ بھی اس کو اس طریقے سے کور نہیں کرتا۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اخوان المسلمون کا بندہ اگر بندوق لے کے کھڑا ہے تو اس کو بہت کوریج دی جاتی ہے اور دوسری کوئی کوریج نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں کیونکہ میڈیا، کارپوریٹ کا پیسہ اور جمہوری جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ مل کے، کیونکہ یہ جمہوریت بنیادی طور پر ایک خاص قسم کے کارپوریٹ کلچر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اور اسی کو فنڈ کیا جاتا ہے اور اسی کو اسی طرح کے ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ حسنی مبارک جس کے خلاف وہ تحریک شروع ہوئی تھی وہ رہا ہو رہا ہے، اس طرح کی تحریکیں کرنی ہی نہیں چاہیے، ریولوشن کی تحریکیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، یہ نتیجہ نکلے گا اس کا، یہ سبق حاصل کریں ہم؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جہاں پر پیش کرتا، بڑی لمبی حدیث ہے آپ کی، قرطبی نے اپنی اس میں لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ جزیرہ عرب اس وقت خلفشار کا شکار ہوگا اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا جب مصر میں تباہی شروع ہوگی۔
اور اس کے بعد آپ پھر چلتے جاتے ہیں کہ فلاں کی تباہی فلاں سے ہوگی، فلاں کی تباہی فلاں. پھر آپ نے یہ کہا کہ سندھ کی تباہی ہند سے ہوگی اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین سے ہوگی. خراب سندھ بالہند اور خراب ہند بالسین. یہ ایک لڑی ہے. آج اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں. آج اگر آپ مسلم امہ کھڑی ہو جائے، آج اگر مسلمانوں کا ضمیر کھڑا ہو جائے ان کے ساتھ، حالت یہ ہے کہ چار آپ کو منٹ ملتے ہیں اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر، اور ان کو اندازہ نہیں کہ جو بندہ بندوق جہاں اٹھا کے مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے وہ بندہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو جس نے نئی بندوق اٹھائی وہ بھی کہتا ہے میں اب الیکشن پالیٹکس پہ کیوں بلیو کروں، میری رائے کو تو کس نے سننا ہی نہیں ہے، میری رائے کے اوپر تو گولیاں اور ٹینک چلائے جانے ہیں. وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ راستہ ٹھیک ہے جو دہشت گردوں نے اٹھایا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ تباہی صرف مصر تک محدود نہیں رہ سکتی، یہ دیگر مسلم ممالک میں بھی پھیل سکتی ہے، سعودی عرب تک بھی جا سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا، سپورٹ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اتنی سی 1948 کے اندر فلسطین کی پہلی لڑائی شروع ہوئی تھی جس میں صدام حسین نے بھی حصہ لیا تھا اور باقی لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا 1948 کے اندر جب وہ قائم ہوا تھا. 1948 سے لے کے آپ سارے کے سارے چپ رہے 1967 تک. اس کے بعد وہ لیلا خالد وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو تھے وہ ہائی جیکرز پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو تشدد ہے وہ پوری مسلم امہ کے اندر چلا گیا. کوئی انڈونیشیا میں پہنچا، کہیں وہ بالی کے اندر آیا، کہیں وہ بنگلہ دیش کے اندر آیا، کہیں وہ اس ملک میں ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ مالی کے اوپر کالم لکھتے ہیں کہ وہاں القاعدہ آ گئی ہے، لیکن مصر کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا. نہ کسی کو ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں، نہ کسی کو اخلاق یاد آتا ہے، نہ کسی کو انسان یاد آتے ہیں، نہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان بنے ہیں یا جانور ذبح کر دیے گئے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر اللہ کا نام ہونا چاہیے. جو اللہ کا نام نہیں لے گا اس کی جمہوریت ہم مانیں گے، اور جو اللہ کا نام لے گا وہ بے شک پوری کی پوری سویپنگ میجورٹی لے کے جیت کے ہم اس کو نہیں مانتے. تو اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے قتل عام کے بعد اگر کوئی نہیں بول رہا تو لگتا تو یہ ہے کہ اسی طرح ہی خاموشی رہے گی، بلکہ فوج کا ساتھ دیا جا رہا ہے. نہیں بالکل، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ساری میں نے ایک بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہے کہ یہ وہ ساری تنظیمیں ہیں کہ جن کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے لیڈروں کو بنتے ہیں. مولانا مودودی کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی اخوان پڑھتے ہیں، مولانا سید قطب کی کتابیں پاکستان میں ترجمہ ہوئی یہاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ملائیشیا میں، اس کے بعد انڈونیشیا میں، اس کے بعد سعودی عرب میں، اس کے بعد مراکش میں غنوشی کے ساری کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قائدین کو جانتے ہیں. یہ سب لوگ ہیں جو جمہوری جدوجہد پہ ایمان رکھتے ہیں. جس دن ان کا ایمان یہاں سے اٹھ گیا لیڈر تو رہ جائے گا لیکن عام آدمی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے گا، پھر آپ اپنا امن و امان نہیں سنبھال سکیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور جان صاحب ہمارے ساتھ تھے. جس طرح وہ کہہ رہے تھے اگر یہ جو قتل عام ہے، تباہی ہے، اس کو مصر میں نہ روکا گیا تو یہ سلسلہ دیگر مسلم ممالک میں بھی پھیل سکتا ہے. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیے فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.